learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البلد یہ مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 20 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلدی، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے بلد الامین یعنی مکہ کی، جو تمام شہروں پر فضیلت رکھتا ہے، جہاں لوگ امن اور چین سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ قسم اس وقت کھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضورہ کے مقام پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ یہ فرما رہے تھے، اے مکہ، اللہ کی قسم، تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر اور افضل ہے، اور اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کی قسم اگر مجھے تیرے اندر سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ جامع ترمذی 3925۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ مقیم ہیں، بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں مقیم تھے جب یہ صورت نازل ہوئی۔ ہل سے یہاں مراد کئی معنی لیے جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں آپ کسی وقت فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اس شہر میں آپ اور مسلمانوں پر ہر قسم کے ظلم کو حلال سمجھ لیا گیا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ وقت آنے والا ہے جب آپ اس شہر میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو کر اس کی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک قائم شدہ حرمت توڑ دیں گے اور حلال بنا دیں گے، تو یہ کام صرف ایک گھڑی کے لیے ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت عطا کر دی تھی جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرمت والا ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں لڑنا جائز نہیں تھا، اور میرے لیے بھی صرف دن کی ایک گھڑی کے لیے لڑنا جائز ہوا تھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حرمت کی وجہ سے اس کی حرمت قیامت تک کے لیے قائم ہوگی۔ صحیح مسلم 3302۔ ووالدین، قسم ہے باپ کی، وما ولد، اور اس کی اولاد کی۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ والد سے مراد آدم علیہ السلام اور ولد سے مراد ان کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم کھائی ہے۔ لقد خلقنا الانسان، بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی کبد، مشقت میں۔ یہ قسم کا جواب ہے، یعنی اس سے مراد وہ سختیاں اور مشقتیں ہیں جو انسان دنیا کے اندر برداشت کرتا ہے، اور وہ جو برزخ میں قیامت کے دن برداشت کرے گا۔ انسان کی زندگی محنت اور مشقت سے بھری ہوئی ہے۔ ایحسب، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے، ان لن یقدر علیہ احد، کہ ہرگز نہیں قادر ہوگا اس پر کوئی ایک۔ کافروں کا خیال ہے کہ زندگی بعد الموت نہیں ہے، جب انسان مر کر گل سڑ جاتا ہے تو پھر دوبارہ کیسے بنایا جائے گا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ گل سڑ کر اللہ کے بس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس پر قابو پا سکے اور اس کو اس کی سرکشی کی سزا دے سکے۔ یقولو، وہ کہتا ہے، اہلکتو، ہلاک کر دیا میں نے، مالا لبدا، ڈھیروں مال۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے اور خرچ کر کے شیخی بگاڑتا ہے کہ میں نے مال پانی کی طرح بہا دیا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جہانوں کے بادشاہ نے یہ سوال کرنا ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور کس نیت سے خرچ کیا۔ یہ بات وہ شخص کرتا ہے جو فضول کاموں میں پیسہ برباد کرتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے فخریہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا۔ ایحسب، کیا وہ خیال کرتا ہے، ان لم یراہ احد، کہ اس کو کسی ایک نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مال ہلاک کرنے والے کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے اس فعل کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، نہ وہ چھوٹے بڑے اعمال کا اس سے حساب لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کو دیکھا، ان کو اس کے لیے محفوظ بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر اچھے برے عمل پر کرامن کاتبین مقرر کر دیے ہیں۔ فضول خرچ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان اور اولاد کا مالک ہے، اس لیے وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں، یعنی تمہیں یہ 2 آنکھیں کس نے دیں جس کے ذریعے تم کائنات میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچان سکتے ہو۔ یہ بات اس حوالے سے کہی گئی ہے کہ جب تم اپنی 2 آنکھوں سے دیکھتے ہو اور ہر چیز جسے تم دیکھتے ہو تمہارے نوٹس میں آتی ہے، تو یہ بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ تم سے زور آور نہیں ہے؟ کیا وہ تمہیں دیکھتا نہیں؟ وَلِسَانًا، اور ایک زبان، وَشَفَتَيْن، اور 2 ہونٹ۔ اپنے دل کی بات کا اظہار کرنے کے لیے یہ زبان کس نے عطا کی، اور ہونٹ کس نے دیے جن سے کھانا کھانے اور بات کرنے میں مدد ملتی ہے اور چہرے کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ، اور دکھائے ہم نے اسے، نجدین، 2 راستے، یعنی خیر اور شر کے 2 راستے اس کو دکھا دیے تاکہ برائی کے راستے سے بچ کر نیکی کا راستہ اختیار کیا جا سکے۔
اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے راستوں کو واضح کر کے جو احسان کیے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کر کے اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں اور نافرمانیوں میں نعمتوں سے مدد نہ لیں۔ فلک تاہما پس نام و داخل ہوا العقبہ گھاٹی میں، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ کسی معاملے میں پھنسا دینا یا کسی مشکل کام میں جا گھسنا، اور عقبہ کا مطلب کسی پہاڑ یا گھاٹی پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہو، اور اس لفظ سے صرف اوپر چڑھنے کا راستہ ہی مراد لیا جاتا ہے، نیچے اترنے کا نہیں۔ یعنی وہ گھاٹی میں داخل ہوا نہ اس کو عبور کیا، کیونکہ وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا ہے اور یہ گھاٹی اس کے لیے بہت سخت ہے۔ عقبہ دوزخ کے ایک پھسلن والے پہاڑ کا نام ہے جس کے 70 درجے ہیں۔ یہ داخلے کی بڑی بھاری گھاٹی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے آسانی سے پار ہوا جا سکتا ہے۔ اور دشوار گزار گھاٹی سے مراد نیکی کے وہ کام ہے جن کو شیطان وسوسے ڈال کر بھاری بنا دیتا ہے۔ پھر جیسے گھاٹی چڑھنے کے لیے سخت تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی خواہشات کے تقاضوں کے خلاف سخت جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ گھاٹی۔ یہ بات مزید توجہ دلانے کے لیے کہی گئی تاکہ اپنے عمل پر غور کریں۔ یہ گھاٹیاں دراصل اخلاقی بلندیاں ہیں اور ان پر چڑھنے کا راستہ انتہائی مشکل اس لحاظ سے ہے کہ ایسے راستے عموماً انسان کی خواہش کے خلاف اور اس کی طبیعت کے لیے ناگوار ہوتے ہیں۔ فکو آزاد کرنا رقبہ ایک گردن کا۔ اس گھاٹی پر چڑھنے کے 4 کاموں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے ہے، جو عموماً انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ وہ انسان جو مال خرچ کر کے شیخی بگاڑتا ہے کہ میں نے اتنا مال خرچ کر دیا، اب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ مال خرچ کرنا ہے تو بہترین راستے کون سے ہیں۔ پہلا راستہ کسی گردن کا چھڑانا، یعنی کسی غلام کو غلامی سے آزاد کرنا، یا مکاتبت کی رقم کی ادائیگی میں مکاتب کی مدد کرنا، اور افضل یہ ہے کہ اس مسلمان قیدی کو چھڑایا جائے جو کفار کی قید میں ہے۔ انسان اگر آخرت کے اجر کی امید نہ رکھتا ہو تو وہ ایسی جگہ مال لگانا چاہتا ہے جہاں اسے فوری طور پر کوئی فائدہ مل جائے۔ غلام آزاد کرنا ایک ایسا کام ہے جس کا بظاہر دنیا میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، اس لیے غلام کی آزادی کی خاطر خرچ کرنا ایک مشکل گھاٹی ہے۔ او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یومن ایک دن میں، ذی مسغبۃ بھوک والے، یعنی قحط کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور انہیں غلہ فراہم کیا جائے، یا سخت بھوک کے دن سخت حاجت کے وقت میں ان لوگوں کو کھانا کھلانا جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ مال کو ایسی جگہ خرچ کرے اور کھانا بھی ایسی جگہ کھلائے جہاں اس کے تعلقات اچھے ہوں، اور اس کے بدلے میں وہ یا تو اپنی شہرت چاہتا ہے یا وہ کھانے کے بدلے میں کھانا کھلانا چاہتا ہے، جبکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے یہ مقصد پورے نہیں ہوتے، اور آخرت کے اجر کی توقع نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے بھوکے کی بھوک مٹانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اسے مشکل گھاٹی کہا گیا۔ یتیماً ذا مقربۃ، کسی رشتہ دار یتیم کو، یعنی بھوک کے وقت یتیم رشتہ دار کو کھلاؤ۔ رشتہ دار کے بارے میں شیطان وسوسے زیادہ ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محتاج کو دینے میں صدقہ ہے اور رشتہ دار کو دینے میں دوہرا ثواب ہے، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ جامعہ ترمذی 658۔ یتیم کی خدمت کرنا ثواب اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ثواب، اور جہاں یہ دونوں جمع ہو جائے تو دوہرا ثواب ہوگا۔ او مسکیناً، یا محتاج کو، ذا متربۃ خاک نشین کو، یعنی ایسے محتاج کو دے جس کا گھر نہ ہو، راستے میں پڑا ہو، بستر نہ ہو، مقروض ہو یا بھوکا یا مسافر ہو اور کوئی اسے دینے کے لیے تیار نہ ہو، یا وہ بچوں والا ہو۔ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کریں، رہنے کو گھر دیں، سونے کو بستر، کھانے کو غذا اور پہننے کو لباس دیں، یہی کام انسان کو بلند درجات تک پہنچانے والے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر یہ کہ وہ ان لوگوں میں ہو جو ایمان لائے، وتوصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وتوصوا بالمرحمۃ، اور ایک دوسرے کو رحم کی نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق کی ترغیب دلائی جو انسان کو بلند درجات تک پہنچاتے ہیں، تو اس کی قبولیت کے لیے معیار بھی بتا دیا کہ اخلاق کے ساتھ دل میں ایمان اور ثواب کی امید ہو تو یہ نیک اعمال قبول ہوں گے۔ فرمایا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قابل قدر ہے۔ بنی اسرائیل 19۔ اس آیت سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کتنے ہی اچھے اعمال
کر لے جب تک ایمان والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس کے اعمال پھر آخرت میں کام نہیں آئیں گے بلکہ برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ایمان لانا ہی کافی نہیں بلکہ باقی ایمانداروں کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے تاکہ اسلام کو غالب کرنے اور غالب رکھنے کے راستے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کی اجتماعی طور پر مدافعت کی جا سکے۔ تیسری یہ کہ اسلام کی نظر میں اجتماعی زندگی ہی پسندیدہ زندگی ہے تاکہ اسلامی معاشرے کے سب افراد ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکیں۔ وَتَوَسَّوْا بِالصَّبْرِ یعنی مسلمان صرف خود صبر نہیں کرتے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ مسلمان کی پوری زندگی صبر ہی صبر ہے۔ اسلام کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند رہنا بھی صبر ہے۔ وَتَوَسَّوْا بِالْمَرْحَمَةِ اور ایک دوسرے کو رحم کی نصیحت کرنا یعنی فقراء مساکین پر رحم کرنے کی وصیت کرنا۔ اولئک اصحاب المیمنہ یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کیا اور ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ یہ بڑے خوش نصیب اور مبارک ہیں جن کو عرش عظیم کے دائیں جانب جگہ ملے گی اور ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ وہی بائیں بازو والے ہیں۔ جنہوں نے ان تمام باتوں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور آیتوں کا انکار کیا، انہوں نے نہ اللہ کی تصدیق کی، نہ وہ اس پر ایمان لائے، نہ نیک عمل کیے، نہ ہی اللہ کے بندوں پر رحم کیا، تو یہی لوگ کافر اور فاجر ہیں، یعنی بد نصیب، منحوس، شامت زدہ جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور عرش کے بائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے۔ علیہم نار مؤصدہ اور ان پر بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ یہ اپنے اعمال کے نتیجے میں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وہ آگ بڑے بڑے ستونوں میں بند ہوگی جو اس آگ کے پیچھے کھڑے کیے گئے ہوں گے تاکہ جہنم کے دروازے کھل نہ سکیں اور مجرم تنگی اور سختی میں مبتلا رہیں۔ جہنم کی آگ میں نہ روشنی ہوگی، نہ روشن دان، اور نہ ہی وہاں سے نکل سکیں گے، نہ کبھی آسمان دکھائی دے گا، نہ ان کے پاؤں کہیں لٹکیں گے اور نہ ہی کبھی آرام ملے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ بلد مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔